الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ من صام رمضان وعرف حدودہ، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کی حدود کو پہچان کر اور اپنے روزے کو ان چیزوں سے محفوظ کرے جن سے محفوظ کرنا ضروری ہے، تو ایسا روزہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، انسان کے سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان روزہ رکھے تو اس کو اپنے روزے کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ روزے کے جو حدود، جو شرائط اور آداب ہیں، اس کے مطابق انسان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو ہم بحمدللہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تو روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے روزوں کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزے رکھ رہے ہوں لیکن روزے کے تقاضے پورے نہ کر رہے ہوں، تو لہذا ہمیں اپنے روزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، یہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی ایسے ہیں قیام کرنے والے جنہیں شب بیداری کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا جس نے جھوٹ نہ چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو روزہ رکھ کر اپنے روزے کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ روزہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ روزے دار کو روزے کے دوران اور غیر روزے بھی غیبت سے، برائی سے، چغل خوری سے، بہتان ترازی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کہ انسان روزہ رکھ کر اگر اپنی زبان کے حفاظ نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ یہ ضائع ہو سکتا ہے، اس کے ثواب میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ روزہ انسان کو وقار سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، فرمایا کہ روزہ کھانا پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ بیہودہ گفتگو، بیہودہ کلام سے رکنے کا نام ہے۔ فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، اگر تم سے کوئی شخص لڑائی کرے، جھگڑا کرے، گالی گلوچ کرے، او جاہلا علیکا، یا تم سے بدتمیزی کرے، تو فقل، اسے کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یعنی گویا کہ انسان اگر روزے کی حالت میں اس کی لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے تو اسے اپنی زبان پہ تحفظ اور کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو روزہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ انسان میں سنجیدگی ہو، اس میں وقار ہونا چاہیے، اور بالخصوص اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ فرمایا راغم انف رجل، اس انسان کا ناک خاک آلودہ ہو جائے، داخل علیہ رمضان، جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور ویسے ہی چلا گیا، قبل ان یغفر لہ، بخشش سے پہلے یہ رمضان کو پا کر بھی اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، بخشش نہ کروا سکا، تو ایسا انسان کا ناک خاک آلود ہو جائے، ایسا انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ تو لہذا ہم نے محاسبہ کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم روزے کے تقاضے پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ روزے کا جو مقصد تھا تقوی، پرہیزگاری، وہ ہمیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ تقوی کے جو رمضان کے جو فضائل ہیں، برکات ہیں، آیا ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں یا نہیں سمیٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم احباب سے یہ ان کو نصیحت کریں گے کہ رمضان کے مہینے بالخصوص، اس کے علاوہ بھی انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، غیبت سے، چغل خوری سے اور بہتان ترازی سے، جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سلف صالحین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنا بیشتر وقت مساجد میں گزارا کرتے تھے، صرف اسی لیے کہ مسجد میں رک کر ہم قرآن کی تلاوت کر لیں گے، اور جب تک مسجد میں ہمارا قیام رہے گا ہماری زبان غیبت سے محفوظ رہے گی۔ لیکن یہ بڑا افسوسناک اور بھیانک عمل ہوتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کر جو باقاعدہ غیبت کی مجلس قائم کرتے ہیں۔
تو یہ بڑا ایک خطرناک معاملہ ہے. تو روزے کو بچانے کے تحفظ کے لیے ہمیں روزے کا تقاضا پورا کرنا چاہیے. تو ہم ماہ صیام میں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے، اور روزے کے جو حدود اور آداب ہیں اس کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.